بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 14 تک اللہ کی توفیق سے مطالعہ مکمل ہوا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور 15واں رکوع سورہ انعام کا جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ ہم سب دل کے کانوں سے سنیں اور ایک بڑا پیارا نتیجہ سامنے آئے گا، اللہ اس کو ہمیں مصداق بنائے۔ فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، بھلا وہ شخص کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا، یمشی بہ فی الناس، وہ چلتا ہے اس نور کی روشنی کے ساتھ لوگوں کے درمیان، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے عمل مزین کر دیے گئے۔ ایک شخص مردہ تھا روحانی سطح پر، لاشا تھا، چلتا پھرتا کھاتا پیتا، لیکن روحانی سطح پر مردہ تھا۔ اللہ نے زندگی عطا فرما دی، اس کو قرآن کی ہدایت مل گئی، اس کو نور ایمان مل گیا اور اب وہ کھڑا ہے اس روشنی کے ساتھ اور اس معاشرے میں چل پھر رہا ہے اس قرآن پاک کی روشنی کے ساتھ۔ کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہی کے اندروں میں پڑا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اٹھائے، اللہ مجھے اور آپ کو کھڑا کرے، اللہ آپ کی میری روح کو مزید بیدار کرے، اللہ آپ کے میرے دل کو نور ایمان سے منور فرمائے، اللہ آپ کو مجھے قرآن پاک کے ساتھ اس معاشرے میں چلنے اور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج معاشرے میں تاریکیاں ہو گئیں، اندھیرے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دوری کے معاملات ہو گئے، اور جیسے کردار آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں چلتے پھرتے، میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہرحال دل دکھتا ہے نا، جس طرح کی گھٹیا کردار اور نفاق اور جھوٹ اور وعدہ خلافی اور دغا بازی اور دنیا پرستی اور مفاد پرستی، نہ جانے کیا کچھ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں دل کھڑتا ہے، اللہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نور قرآن سے منور فرما کر اس قرآن کی روشنی کو لے کر کھڑا ہونے اور اس معاشرے میں چلنے اور خیر کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے اس کے بڑے مجرم تاکہ وہ اس میں مکاریاں کریں۔ یہ قوموں کے اندر جو زوال کا معاملہ آتا ہے تو ان کے بڑوں کی طرف سے آتا ہے۔ پچھلی اقوام کو پڑھے تو ان کے سردار ہوا کرتے تھے، وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے آتا تھا تو بڑے بڑے مجرم اوپر سے ان کے اثرات اور امپیکٹ نیچے آتا تھا۔ فرمایا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ مکاریاں نہیں کرتے مگر اپنے ہی خلاف اور مگر اس کا وہ شعور نہیں رکھتے کہ ان مکاریوں کا اینڈ رزلٹ خود انہی کے اوپر وبال جان کے طور پر آئے گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت یعنی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں ویسا نہ دیا جائے جیسے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اکبر، یعنی مشرکوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو پیغمبری مل جائے، استغفر اللہ، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنے رسالت کو کہاں بھیجے، اس نے طے کیا کس کو پیغمبری عطا ہو، کس کو رسول بنایا جائے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی اللہ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب جنہوں نے جرم کیا، اس کے بدلے کہ وہ مکاریاں کیا کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور پس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر مل جاتا ہے، اس کو اطمینان مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو شرح صدر عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے مزید منور فرمائے۔ اس کے برعکس فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو چاہتا ہے کہ اللہ اسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اس کا سینہ تنگ بھینچا ہوا کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ بڑی مشکل سے آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ بعض لوگوں نے اس سے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ نکال لیا، جب ہم جہاز میں ٹریول کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں بہت اوپر 36,000 فٹ کی بلندی پر، آکسیجن نہیں ہوتی تو دل جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا، بڑی مشکل ہو جائے گی تو آکسیجن کا اہتمام۔ وہ بھائی سائنٹیفک فیکٹ کو آپ رکھ لیں ایک طرف، یہاں ہدایت کی بات ہو رہی، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جو ضد پر اڑ گیا، تعصب میں مبتلا ہو گیا، تکبر حسد میں مبتلا ہو گیا، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو، تو اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر سکون نہیں ہوتا، وہ بے چین ہی رہتا ہے بالکل۔ یہ اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کفر کی ناپاکی ان لوگوں پر ڈال دے گا جو ایمان نہیں لاتے، جن میں طلب و تڑپ نہیں، جو ایمان نہیں لاتے، وہ کفر کی ناپاکی بھی ان پر آتی ہے اور ان کا اطمینان قلب کا معاملہ نہیں
ہوتا. آج کل ہم کیسی کیسی بیماریوں کے نام سنتے ہیں نا, ٹینشن ہے اور یہ ہے اور ION کے ساتھ بہت ساری بیماریاں. ہاں بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی, مگر بائی لارج اگر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی گریجویشن میں نہیں کیا, مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. یہ کیا ہے آخر؟ یہ بے اطمینانی کیا ہے آخر؟ ایمان سے دوری ہے نا. تو ہم چلے الحمدللہ مسلمان ہیں, ایمان کی بڑھوتری ہوگی تو ان بیماریوں سے بھی ہمیں نجات ملے گی انشاءاللہ تعالی. فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, یہ راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا. فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا کارساز ہے اس کے صلے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. دارالسلام یہ جنت کا نام ہے, یعنی اس کے لیے بیان ہو رہا ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس, اللہ فرمائے گا اے گروہ جنات تم نے بہت سے آدمی اپنے تابع کر لیے. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ, اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ, اے ہمارے رب ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا, اور ہم اس میعاد یعنی گھڑی کو پہنچ گئے اے اللہ جو تو نے مقرر فرمائی تھی. اللہ انسان و جنات دونوں سے خطاب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنات نے بہت سے انسانوں کو تابع کیا تھا اور انسانوں میں سے بھی کچھ کہیں گے کہ ہاں ہم نے کچھ فائدہ اٹھایا تھا. یہ مشرکین بھی جاتے تھے اور سفر کرتے تھے, کسی وادی میں رکتے تھے, کہتے ہیں ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ وادی کا جن ہماری حفاظت کرے گا. تو کسی نے خوب لکھا کہ اس وادی کا جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا, پاگل ہے جو میرے اوپر توکل کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو حفاظت مل جائے گی. یہ چلتا رہا ہے دھندا. آج بھی آپ دیکھیں گے میرے اختیار میں اتنے, وہ فلاں کے پاس اتنے قبضے کے اندر ہے, اچھا یہ اٹھا لو تم سارے نفع, کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب تو دینا پڑے گا. جی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں, انہوں نے تو ساری محنتیں کی ہیں, ساری مشقتیں جھیلی ہیں, اور آج قوم کو شارٹ کٹ میں لگایا جاتا ہے. گندی دیواروں پر بھی لکھا ہوتا ہے, میں کیا لکھا ہوتا ہے وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو. جی شارٹ کٹ میتھڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان چکروں میں قوم کو مبتلا کر کے عمل سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اٹھا لو یہ فائدے, سو کالڈ قسم کے فائدے جو تمہارا اپنا خود ساختہ تصور ہے, کل اللہ تعالیٰ کے جواب دینا پڑے گا. اچھا ان کے بارے میں آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وہ مشرکین جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے, فرمایا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ, فرمائے گا آگ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, اس میں تم ہمیشہ رہو گے, الا ماشاء اللہ, مگر یہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے, مگر یہ کہ جو اللہ چاہے جس کو چاہے گا جہنم سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے, اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. ان ربک حکیم علیم, بے شک آپ کا رب حکمت والا خوب علم رکھنے والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون, اور اسی طرح بعض ظالموں کو بعض پر ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کی جو کمائی کرتوت ہیں گناہ ایک دوسرے پر مسلط کر دیا جاتا ہے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, اے گروہ جنات و انسان کیا تمہارے پاس تم میں سے ہمارے رسول نہیں آئے, وہ تم پر ہمارے احکام کو بیان فرماتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور تمہیں ڈراتے تھے یہ دن دیکھنے, یعنی اس دن کی ملاقات سے. یاد رکھیں کہ انسان و جنات دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہرایا. سورہ زاریات آیت نمبر 56 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسان دونوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ دو مخلوقات جنات اور انسان, اور دونوں سے بیک وقت کلام کی صورت میں مشہور سورۃ الرحمن میں, تو یہ دونوں مکلف ہیں, اکاؤنٹیبل ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں. ہاں جنات پہلے آئے تھے انسان ان کے بعد آئے, تو ایک رائے یہ ہے کہ جنات میں سے بھی رسول پہلے ہوئے, مگر جب آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کر دی گئی تو جو انسانوں میں سے پیغمبر ہوا کرتے تھے جنات بھی انہی کے سے رہنمائی لیتے تھے, اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے. احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحتیں ہیں کہ جنات سے حضور کی ملاقات, جنات سے حضور کا کلام, اور جنات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی عطا فرمائی ہے. تو اللہ پوچھے گا قیامت کے دن جنات اور انسان دونوں سے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہ آئے کہ وہ تم پر ہمارے احکام بیان کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے. فرمایا قالوا شہیدنا علی انفسنا, وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں. اب قیامت کے دن کہیں گے ہاں رسول تو آئے تھے, ہم گواہی دیتے ہیں ہم غلط تھے بھائی, ہم نے قبول نہیں کیا یا ہم نے عمل نہیں کیا. کل ماننے کا فائدہ
نہیں، آج ماننے کا فائدہ ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ لیکن کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا دار العمل، آج مانو فائدہ، آخرت دار الجزا، کل تو نتائج ملنے ہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کا رب ظلم کی سزا میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ غفلت میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وحی کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہدایت کیا ہے اور اللہ عذاب دے دے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے اور اتمام حجت کی جاتی ہے، اور پھر اگر جو لوگ اڑ جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا فیصلہ بھی آتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، لوگ اگر اس کی اطاعت قبول نہ کریں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، مراد ہلاک کر دے، اور جس کو چاہے تمہارے بعد جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا اولاد سے ایک دوسری قوم کی۔ ارے تمہارے دادا تھے، تمہاری دادی تھیں، پھر تمہارے ابا اماں، اللہ تمہیں ہٹا کے کسی اور کو بھی لا سکتا ہے، کوئی اللہ کے لیے مشکل تھوڑا ہی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم نہ مانو، اللہ تمہیں مٹا کے کسی اور قوم کو لے آنے پر قادر ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہے چیلنج کا انداز، جو کرنا ہے جو چاہو سو کرو، جو چاہو مخالفت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ پر توکل ہے پیغمبر کا علیہ السلام، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، پس قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی کامیاب کون ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم تو کامیابی نہیں پانے والے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں اس میں انہوں نے ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یہ یعنی کہ کوئی فصل آتی تو اس میں یہ کام کرتے، تجارت ہوتی تو اس میں بھی کوئی حصے رکھتے ہوں گے، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے، بتوں کے لیے جو جھوٹے معبود تھے ان کے لیے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پس جو ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ تو نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی فصل کم ہو گئی، اچھا اللہ کے لیے اتنا % رکھا تھا اور بتوں کے لیے اتنا رکھا تھا، اچھا چلو اللہ کا کم کر دو، بتوں کا پورا دے دو، اور سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، جو شریکوں کا ہے اس کو کم کبھی نہیں کریں گے، اللہ کا کم کر دیں گے، یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ جو چاہو سو کر لو، شریکوں کے ساتھ معاملہ غلط نہ ہو جائے۔ یہ کون کرواتا تھا، یہ بتوں کی جیب میں تو پیسہ نہیں جاتا تھا نا، بت تو نہیں کھاتے تھے نا، تو یہ کون ہوتے تھے، وہ مذہبی ساہوکار، ان کے جو مذہب کے نام پر ایکسپلائٹیشن کرتے تھے، وہ جو عبادت گاہوں کے سارے رکھوالے تھے، منتظمین تھے عبادت گاہوں کے، ذرا الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا، وہ بٹورتے تھے۔ دیکھو اللہ کے نام پر جو ہوگا تو یتیم محتاج کو جائے گا، جو بتوں کے نام پر ہوگا وہ بتوں کے استحان پر آئے گا عبادت گاہ میں، وہ بت کی جیب میں اور اکاؤنٹ میں تو نہیں جائے گا نا، وہ جو عبادت گاہ کو چلانے والے ہیں ان کے پروہت اور پجاری وغیرہ ان کی جیبوں میں جائے گا۔ یہ مذہبی ٹولہ اس طرح بدترین استحصال کرتا ہے انسانیت کا۔ بس آپ پہنچ جائیں کہاں تک بات جا رہی ہے، ہاں اللہ اکبر، اللہ کا کم ہو جائے، وہ تو جانا مخلوق کو نا، محتاج کو، وہ کم ہو جائے تو ہو جائے، یہ بتوں کا کم نہ ہو، یہ جھوٹے معبودوں کا کم، وہ جانا ان ظالموں اور مجرموں کی جیبوں میں۔ یہ ہے جو مذہب کے نام پر بدترین استحصال انسانیت کا ہوتا رہا ہے۔ کئی اکثر مذاہب میں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل مزین کر دیا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں۔ استغفر اللہ،
قتل اولاد کا معاملہ، یعنی بچوں کو جنات کے نام پر، بچوں کو دیوی دیوتاؤں کے نام پر بھینٹ چڑھاتے تھے، یہ دنیا کے کئی مذاہب میں ہوا، اور آج بھی سیٹن ورشپنگ یعنی شیطان کی پرستش کرنے والے امریکہ جیسے بڑے ملک میں بھی آپ کو ایسے ظالم مل جائیں گے جو بچوں کو قتل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ ان جنات کے لیے اور شیطانی روحوں کے لیے۔ روح کہنا بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، استغفر اللہ۔ یہ تاریخ انسانی میں مذاہب عالم میں بچوں کو قتل کرنا جنات کی خاطر، دیوی دیوتاؤں کی خاطر، یہ تصور رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پھر وہی بات، اللہ نے عمل کا اختیار دیا، پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور اسے جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، یعنی یہ کوئی کھا نہیں سکتا، ہم طے کریں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جس کو چاہ حلال کر دیا، جس کو چاہ حرام کر دیا۔ یہ کبھی مشرکین نے کیا، یہ کبھی لبرل ڈیموکریٹک سسٹمز کو چلانے والے بھی، چلو اکثریت کی بات مان لو، اکثریت نے کہہ دیا اوکے، چلو ہم جنس پرستی اوکے، ہومو سیکچولیٹی اوکے، ارے لعنت ہے اس کے اوپر۔ لوط علیہ السلام کی قوم برباد کر دی گئی تھی، مگر جو چاہیں گے ہم کریں گے، ہم ہیں، استغفر اللہ۔ یہ نعرے آج جو لگ رہے ہیں یہ شرکیہ نعرے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اسے کوئی نہیں کھائے گا مگر جس کو ہم چاہیں گے ان کے جھوٹے خیال کے مطابق۔ کہتے ہیں ہم جسے کہیں گے وہ کھائے گا، جس کو منع کر دیں گے وہ نہیں کھائے گا، ہم طے کریں گے، ہم خالق کائنات نہیں، ہم انسان کہہ رہے، ہم یہ کریں گے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی کہ ان کی پیٹھ پر سواری حرام کر رکھی ہے، اور کچھ مویشی ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، یہ جھوٹ گھڑتے ہوئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کہ کچھ جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی خود حلال حرام کے فیصلے کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر انہیں جلد سزا دے گا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور انہوں نے کہا کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ پھر اپنی منچاہی بات، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مردہ ہو تو سب اس میں شریک ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایک تو اللہ نے مردار کو حرام کیا، وہ کہتے نہیں، اگر وہ جانور کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے خالص مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ نکلا، ذبح کیے جانور کو نکلا اندر سے بچہ وہ مردہ، تو اس میں سارے کے سارے شریک ہیں، مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی۔ ڈسکرمنیشن بھی ہو رہی ہے اور من چاہی بات کو اختیار کیا جا رہا ہے، حلال حرام کے فیصلے خود کیے جا رہے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ جل انہیں ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ خوب حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے بے وقوفی نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا وہ انہوں نے حرام ٹھہرا لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، معاذ اللہ۔ یہ مشرکین مکہ کہتے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، یہ غلط بات تھی، باپ دادا کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہو جبکہ تم نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے، اور یہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کرتے۔ فرمایا کہ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بڑے پیارے انداز سے آ رہی ہیں۔ اعلیٰ کا ذکر، اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتیں، اعلیٰ اللہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی سورہ رحمان میں بھی الفاظ آتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہ خالق اللہ ہے جس نے باغات بنائے ہیں بیل دار سہاروں سے چڑھائے ہوئے، جیسے کہ انگور کی بیلوں کو سہارا دے کر چڑھانا پڑتا ہے۔ وغیر معروشات، اور کچھ ایسے کہ جنہیں چڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور کھجور اور کھیتی اس کے پھل مختلف قسم کے ہیں، اور زیتون اور انار ملتے جلتے بھی اور جدا جدا بھی ذائقے وغیرہ کے اعتبار سے۔
اب کچھ لوگ کہتے ہیں زیتون انار کا ذکر آ رہا ہے، بھائی آم کدھر ہے؟ وہ بھائی آم بھی مل جائے گا، بہت کچھ ملے گا، تھوڑا انتظار کریں، سورہ یاسین بھی آئے گی اور دیگر مقامات پر بھی آئے گا، ذکر آئے گا۔ یہ کچھ وہ جو عرب واقف تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا ان پھلوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آم بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی، ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اشارتاً بعد میں۔ فرمایا متشابہ وغیر متشابہ، ملتے جلتے بھی اور جدا جدا بھی ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو جب وہ پھل لائے تو اس کا پھل کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ فصل میں سے عشر ادا کرنا، کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فصل پر عشر، اور اگر سال میں 2 مرتبہ فصل آئے تو عشر بھی 2 مرتبہ دینا پڑے گا۔ اس میں بہت ڈنڈی لوگ مارتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی مارتے ہیں، اللہ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ عشر کے حوالے سے بہت زیادہ کمی کوتاہی کا معاملہ، بہرحال علماء سے مسائل معلوم کر کے ہمیں شرعی تقاضے کو پورا کرنا چاہیے اور فرائض ادا کرنے چاہیے۔ فرمایا ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، یعنی بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کھانے پینے میں بھی اعتدال کا معاملہ ہو اور ضرورت کی حد تک معاملہ ہو، بلا ضرورت جو ہے وہ زیادتی کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، اس پر آئندہ بھی کلام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے پیدا کیے بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے جانور جیسے کہ اونٹ، وفرشا، اور زمین پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانور جیسے کہ بکریاں۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کا عطا کردہ حلال سے لے کر کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تقاضا ہے۔ حرام میں پڑو گے، ناشکری کرو گے تو شیطان کے تقاضے ہیں، یہ شیطان کی پیروی والی بات ہوگی، اس سے بچو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8 جوڑے کل نر اور مادہ کے پیدا کیے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے، نر مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں مادہ کے رحموں میں لپٹا ہوا ابھی پیٹ میں ہے، تم فیصلے کر لو کہ یہ فلاں کے لیے حلال اللہ نے کہاں حرام کیا ہے جو تم حرام ٹھہراتے ہو۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے کسی علم کی بنیاد پر بتاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے پیدا کی، مراد نر اور مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، آپ پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا جو دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ہے ابھی پیٹ میں، کیا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تم کیوں حرام ٹھہراتے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ کہاں یہ فیصلے ہوئے تھے؟ کیوں تم جس چیز کو چاہتے ہو حلال، جس چیز کو چاہتے ہو حرام کر لیتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان گھڑے جھوٹ بولتے ہوئے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو جہالت سے وہ گمراہ کریں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے بعد 4 باتوں کی حرمت آ رہی ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو وحی مجھ پر کی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں ہے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، پس تو وہ ہے ہی پورے کا پورا ناپاک، یا ایسا گناہ کا ذبیحہ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اور بہتا ہوا خون، حلال جانور کا بھی بہتا ہوا خون حرام، باقی مردار، بہتا ہوا خون اور یہ سور کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے، آئندہ سورۃ النحل میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم، پس جو لاچار ہو جائے بشرطے کہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز نہ کرے تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مجبوری کی کیفیت میں اگر حرام ہی ہے اور حلال میں سے کچھ نہیں تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت استفادہ کیا جا سکتا ہے، یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت چاہتے ہیں اور آخر میں دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। या अल्लाह हम सब की, हमारे माँ बाप की, हमारे घर वालों की और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह कुरान पाक को सीखने, समझने, अमल करने और इसके अहकाम को नाफिज़ करने और इसके पैगाम को आम करने की तौफ़ीक़ दे। ए अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीमारों को ईमान के साथ शिफ़ा अता फरमा। ए अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा। ए अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। ए अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जा। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिक या